وذكر طيب بعد الممات إمام في التقى في الزهد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات ناظرین کرام، تعمیر انسانیت کے دور ثانی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دراصل ہم نے اس موضوع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو تعمیری انداز میں سمجھنا چاہیں، پہلا مرحلہ ہے تعمیر کے اس دور کا جس میں انسان ذہنی طور پر اس کا خاکہ ماڈل تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کو وجود میں لانے کے لیے پلان اسٹیمیٹ، ڈائمنشن یا جو بھی طور طریقے وہ اختیار کرتا ہے، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس میں ذہنی طور پر خود کو تیار کرتا ہے، ایک خاکہ بناتا ہے کس طرح کی تعمیر ہونی چاہیے اور اس کا ہدف کیا ہے، اس کو وہ واضح کرتا ہے۔ پلان اسٹیمیٹ تیار کرتا ہے، کتنے اخراجات ہوں گے یا جو کچھ بھی اس کے لوازمات ہیں۔ یہ کسی بھی چیز کی تعمیر کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے جس میں اس چیز کو زمینی طور پر وجود میں لانے کی شروعات ہوتی ہے۔ نیو کھودنا، بنیاد رکھنا، تاسیسی مرحلہ جسے کہا جاتا ہے۔ اس کے در و دیوار، اس کے پیلرز، چھت، دروازے، کھڑکیاں، ترتیب دینا، یہ سارا جو مرحلہ ہے یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ بھی پہلے 2 مرحلوں سے کم نہیں، جس میں اس کے ڈیکوریشن پر باتیں ہوتی ہیں، نقش و نگار ہیں، یا اس کے اندر پینٹ وینٹ یا جو کچھ بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں جن میں ہم نے اس موضوع کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ جہاں تک پہلے مرحلے کی بات ہے اس سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ پہلے دور میں ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ ہمارے لیے پلان اسٹیمیٹ کی حیثیت رکھتی ہیں، جس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اور اس کائنات کو چلانے کے لیے اس نے اسباب کو ضروری قرار دیا، اور اسباب میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا۔ جس طرح کسی گاڑی کے لیے کل پرزے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں، اور مل کے ایک گاڑی چلنے کے قابل بنتی ہے۔ کائنات کے چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزیں، زمین آسمان بنائے، دریا پہاڑ بنائے، جنگلات بنائے، ہزاروں مخلوقات اس دنیا کے اندر پھیلا دیے۔ یہ سارے کے سارے اسی طرح سے ہیں کائنات کے چلنے اور اس کے جاری رہنے کے لیے، جس طرح ایک گاڑی کے لیے چھوٹے چھوٹے کل پرزے ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان چیزوں کا ایک مفہوم بنتا ہے۔ خالق کائنات نے اس کائنات کو بنایا تو اس کا کوئی مقصد ہوگا، یوں ہی بیکار نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار اس جانب اشارہ کرتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے زمین و آسمان کو بس یوں ہی بنا دیا؟ بیکار۔ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بنا دیا گیا اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی پیدا کر دیے گئے، کچھ بھی کرو اور تم سے حساب نہ لیا جائے؟ بار بار قرآن اس انداز میں سوال کرتا ہے انسانوں سے۔ تو کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزوں سے ترتیب دیتے ہوئے اس نے بنایا، اور بنانے کے بعد وہ ایک چیز چاہتا ہے، ایک ہدف ہے، ایک نصب عین ہے خالق کا، وہ چاہتا ہے کہ وہ چیز
اس کائنات سے وہ حاصل کرے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں سے اللہ چاہتا ہے اس کی عبادت کریں، اور عبادت صرف سر جھکانا یا روزہ رکھنا یا حج ادا کرنا صرف یہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے یہ تھوڑا سا واضح ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم کھلے انداز میں کہیں، انسان اپنی پوری زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اگر اس میں اخلاص ہو اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل اور متابعت حاصل کرتا ہے تو یقیناً یہی عبادت ہے جس میں اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور دوسرا مقصد حاصل ہوتا ہے، کائنات کو چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا فطری کام انجام دے۔ فطری کام جو ہر چیز کے لیے ہے، آگ کا فطری کام جلانا، پانی کا فطری کام بھگانا، انسان کا فطری کام ہے عبادت کرنا، رب کی عبادت کرے، یہ اس کا فطری کام ہے۔ اور اس کا بھی ذکر ہوا گزشتہ اقساط میں، ان چیزوں کو واضح کیا گیا ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزوں نے اپنے فطری عمل کو جاری رکھا سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کائنات ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، سارا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، سورج دھوپ دے رہا تھا، چاند روشنی دے رہا تھا، تاریکی راتوں میں چھا رہی تھی، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات بنائی وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ کائنات میں خلل کہاں سے ہوا؟ نئی نئی بیماریاں وجود میں کہاں سے آئیں؟ دنیا میں بہت سارے فتنے فساد نے جنم لیا، یہ کہاں سے لیا؟ آخر کون سا پارٹ، کون سا ایسا پرزہ اس کائنات کا ہے جو خراب ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وہ خراب پرزہ کون سا ہے، کون سا پارٹ ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ان کے ہاتھوں نے جو کیا اس کی وجہ سے دنیا میں فتنہ و فساد بھر گئے۔ اس بات سے ہم نے یہ اندازہ لگایا گزشتہ اقساط میں کہ دنیا کے اندر کچھ دراندازی ہوئی ہے، دخل اندازی ہوئی ہے، اللہ کے قانون سے کھلواڑ ہوا ہے۔ اللہ نے جو دستور بنایا، ایک فطری عمل ساری چیزوں کو دیے، اس میں کھلواڑ ہوا، لوگوں نے اس میں دخل دینا شروع کی، اور جب لوگوں نے اس پر ہاتھ لگایا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہونے لگا۔ لوگوں نے کس طرح سے اس پر دراندازی کی، اس کی کئی ساری مثالیں گزر چکی ہیں، یہ باتیں گزر چکی ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم آنے والے مرحلے کے بارے میں سوچیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ پہلا جو مرحلہ تھا وہ پلان اسٹیمیٹ کے طور پر تھا، اور وہ اگر ہم عمارت کی زبان میں یا تعمیر کے لینگویج میں اگر کہنا چاہیں تو وہ پلان اسٹیمیٹ ہے، اور اگر ہم اپنے انداز سے کہنا چاہیں تو اس کا نام ہے بصیرت، حکمت، علم۔ جب تک ایک انسان کو یہ علم نہیں ہوگا، بصیرت نہیں ہوگی، سوچ نہیں ہوگی کہ اسے کرنا کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، تب تک وہ چیز واضح طور پر کامیابی کے منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ یقیناً ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں اور اس سے ہمارا مقصد کیا ہے، کس انداز کا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا علم ہے، بصیرت ہے، حکمت ہے، اور اس کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو علم دے کر دنیا میں بھیجا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جو اور کسی کے پاس وہ علم نہیں ہے، اور علم دینے کے بعد ہی انہیں مکلف بنایا کہ وہ لوگوں تک دعوت کا کام لے کر جائیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتائیں۔ علم وہ چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرائض کے ادائیگی کی شروعات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار علم کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی۔ جو پہلی آیت قرآن کی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کی جانب اشارہ کرتا ہے اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور پھر کئی ایسے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایسا ہو سکتا ہے جو جانتا ہے وہ
اور جو نہیں جانتا ہے وہ برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں نے علم حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آیت میں وجہ بھی بیان کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ہیں، علماء کون ہیں؟ جو علم حاصل کرنے والے، علم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں، ایک انسان جو صحرا میں چل رہا ہوتا ہے، خالی ہاتھ ہے، یوں ہی چل رہا ہے، جا رہا ہے، صحرا میں سے گزر کے جا رہا ہے، اگر وہ یہ جانتا ہے اس صحرا کے اندر کچھ موذی جانور ہیں، شیر ہیں، درندے ہیں، چیتے ہیں، کوئی اس طرح کے جانور ہیں جو مجھے ایذا پہنچا سکتے، یقیناً وہ ڈرتا ہوا آگے بڑھے گا اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلے گا، کہیں کوئی جانور نہ آ جائے اور مجھے اذیت پہنچا جائے، وہ گھبراتا ہوا اپنے کو بچاتا ہوا چل رہا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس صحرا میں کوئی موذی جانور ہے، یقیناً وہ بے خوف، گھبراہٹ نہیں، کچھ نہیں، یوں ہی چلا جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، اسے گرد و نواح کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور اس وجہ سے وہ بے خوف چلا جا رہا ہے۔ اچانک کوئی جانور آ جائے اور اس پر حملہ بول دے تو وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پہلے سے اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہے، اس کے دستور کے بارے میں علم ہے، وہ اپنے کو بچاتا ہوا اس طرح سے چلاتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی چیز آ جائے جو رب کے قانون سے ٹکرائے، اپنے کو بچانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑ ڈالتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ عن ملاذات الحیات، دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ۔ صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ عن ملاذات الحیات۔ حضرات ناظرین کرام، کئی بار ہم کئی ایسے غلط کام کر دیتے، اللہ کے قانون کو توڑ دیتے ہیں، اور ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ لوگ جب کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ ان کے اوپر گر رہا ہو، پہاڑ کے نیچے وہ کھڑے ہیں اور پہاڑ ان کے اوپر گر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جو لوگ اللہ کے دستور کے بارے میں علم رکھتے ہیں، جب وہ لوگ کوئی غلط کام کر گزرتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ مطالبہ کیا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا جب وہ علم رکھتے ہوں، جانتے ہوں کہ یہ رب کی مخالفت ہے، اس کے باوجود ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ واپس آئیں اللہ کی طرف؟ ایسا وقت اب بھی نہیں آیا۔ اور اس میں کئی سارے اسلاف کے ایسے واقعات ہیں جب ان سے غلطیاں ہوئیں وہ کتنے ڈر گئے، پریشان ہو گئے، اللہ سے معافیاں مانگی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی وہ کافی پریشان ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس علم تھا، اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی ہیبت کو وہ جاننے والے لوگ تھے۔ جن کے پاس علم نہیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں، کئی طرح کے کام کر گزرتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اس وجہ سے علم کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ علماء ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے علموں سے بچنے کی بھی ترغیب دلائی۔
ہم سورہ فاتحہ میں ہمیشہ پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرما، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں نے تیرے راستے پر چل کر تیرا انعام حاصل کیا، وہ راستہ ہمیں دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھا اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تو ان سے ناراض ہوا، اور نہ ہی ان کا راستہ دکھا جو گمراہ ہوئے۔ ناراض کن سے ہوا؟ ایک تو نے ان کے پاس کتاب بھیجی، آسمانی کتاب تورات، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو نے کتاب نازل کی اور ان کو علم عطا کیا، لیکن نہ اس کتاب سے انہوں نے علم حاصل کیا، نہ ہی اس پر انہوں نے عمل کیا، تیرا غضب نازل ہوا۔ علم ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، تو وہ تیرے غضب کے مستحق ہوئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا، نت نئے طور طریقے بناتے رہے عبادت کے لیے، اور جیسے چاہا اس طرح سے تجھے راضی کرنے کی اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی، علم نہیں تھا ان کے پاس، علم حاصل نہیں کیا، تجھے کس طرح راضی کیا جاتا ہے یہ سیکھا نہیں، تو ان لوگوں کو نے کیا کہا؟ ضالین، گمراہ ہیں یہ، جو بغیر طور طریقے بغیر علم کے تیری عبادت کریں وہ گمراہ ہیں، وہ راستہ بھی ہمیں نہ دکھا۔ یہ آیت ہمیں ترغیب دیتی ہے علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کریں، یہ ہمارے لیے اللہ کے غضب کے موجب بنتا ہے، اور اسی طرح علم کے بغیر ہم اپنی طرف سے کوئی نت نئے کام کرنے لگیں، یہ ہماری گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ علم کی وہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی اور فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جب تک وہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر ہوتا ہے، کہیں سے جا رہا ہوتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جنت کی مسافت طے کر رہا ہے۔ ہر قدم پر جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک قدم گویا کہ وہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور جنت اس سے نزدیک آتی جا رہی ہے۔ تو یہ فضیلت ہے علم کی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی طلب علم کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے تو راستے میں گزرتے ہوئے جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے لیے نیک دعائیں کرتی ہیں، توفیق کی دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ تیرا یہ بندہ علم حاصل کرنے جا رہا ہے تو اس کی مغفرت فرما۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چیونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں پانی کے اندر اس نیک عالم کے لیے، اس طالب علم کے لیے نیک دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بہت ساری حدیثوں میں اس کی بڑی ہی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا ہے۔ یہ ہے علم، اور جس کو ہم نے یہ درجہ قرار دیا کہ یہ پلان اسٹیمیٹ کی طرح سے ہے۔ ہم اس دور سے گزر چکے ہیں، اب آئیے اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسرا مرحلہ ہے، اور اس کو تعمیری زبان میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ ہے زمین پر اس کی بنیاد رکھنا، تأسیس یا نیو کھودنا، در و دیوار کو کھڑی کرنا، اور پیلرز اور کھمبے وغیرہ کو ترتیب دینا، یا اس کی چھت کو قائم کرنا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کی شروعات ہم کریں گے انشاءاللہ اس دور میں، اور اس کو اگر ہم اپنے انداز میں جاننا چاہیں کہ وہ ہے کیا تو اس کو ہم کہیں گے انسانی زندگی، اسلام اور ایمان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے، اور وہ تین قسمیں ہیں۔ جو یہ دوسرا مرحلہ ہے وہ تین چیزوں پر مبنی ہے، اور یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی وہ انجام دیتا ہے وہ یہی تین چیزیں ہیں، ان سے باہر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ یا تو ایک انسان اپنی پوری زندگی میں کچھ سوچتا ہے، سوچنا، فکر کرنا، یہ ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو سوچتے ہوئے کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، چاہے کسی چیز کو مان لے یا اس کا انکار کر دے، جو چیز اس کی سوچ سے متعلق ہو یہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری چیز اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ادا کرنا، جس کو ہم کام کہہ لیتے ہیں، یا اعمال یا افعال کہہ لیتے ہیں، ہاتھوں سے کچھ کرنا، زبان سے بولنا، کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، قدم سے چلنا، یا کچھ بھی اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے انجام دینا، یہ اعمال یا افعال کہہ لیجئے، یہ ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرے جو انسان کے آپسی ریلیشن ہوتے ہیں، اور اس کو ہم ڈیکوریشن کہہ لیں،
انسان کے آپس میں جو لین دین ہیں، معاملات ہیں، حسن سلوک ہے، خوش اخلاقی ہے، آداب زندگی ہیں، یہ چیزیں تیسری چیز میں آ جاتی ہے، جس کو ہم لین دین اور خرید و فروخت وغیرہ کو بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تین چیزیں جو اس دور میں شامل ہیں وہ یا تو انسان کی سوچ ہے، یا اس کے اعمال ہیں، یا اس کے سلوک ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، اور ان تین چیزوں کو شریعت کے الفاظ میں کیا کہا گیا ہے؟ پہلی چیز جو اس کی سوچ سے تعلق رکھتی ہے، نمبر 1 عقیدہ ہے، اور جو وہ اپنے اعضاء و جوارح سے ادا کرتا ہے اس کو عبادات کہہ لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز اس کے سلوک، اس کے اخلاق، یا اس کے کردار، یا دنیاوی معاملات کہہ لیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کو انسان کی زندگی میں اس کی دیوار یا چھت یا جو بلڈنگ کی اصل ہے، تأسیس ہے اور بنیاد ہے، وہ قرار دینا چاہیے۔ یہی اس کا حق ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر اس کو جاننا چاہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کہ جب بھی بھیجا تو یہی اس پر وحی نازل کی، یہی اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے لوگوں کو بلائے اس طرف کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اور اس کی گواہی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور پھر اس کے بعد اہل علم نے، سب سے بڑے اہل علم کون ہیں؟ انبیاء ہیں، انبیاء نے یہ گواہی دی، پھر اہل علم نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اس کے لیے اس نے انبیاء بھیجے۔ اگر کتاب و سنت کا دراسہ کریں تو استقراء کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، ان تماموں نے جو اپنی دعوت کی شروعات کی تو اسی سے کی، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ۔ جو بھی نبی آتے ہیں اپنی قوم سے پہلی بات یہی کہتے ہیں، اپنی سوچ سدھار لو، اپنی تھنکنگ بدل لو، اپنے فکر کو ترتیب دو۔ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ کس کے پاس جھکتے ہو؟ کس کو مانگتے ہو؟ کس کی اتھارٹی تم تسلیم کرتے ہو؟ تم نے اپنے دماغ میں کس کو بسا رکھا ہے؟ بس ایک اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا اور اسی کے دم سے پوری کائنات چل رہی ہے، وہی ہے جو کچھ کر رہا ہے پوری کائنات میں۔ پھر تم نے اپنی سوچ کیوں بدل رکھی ہے؟ سارے نبیوں کی دعوت کی جو شروعات تھی، سب سے پہلی بات انہوں نے کہی وہ یہی کہی، کیونکہ انسان کی زندگی پر اس کی سوچ کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی سوچ جیسی ہوتی ہے اس کی زندگی ویسی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ۔ ہم نے جب بھی کوئی نبی اور رسول بھیجا تو ہم نے یہی وحی نازل کی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، بس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہاں تھوڑا سا فرق رہا ہے اور ان کی شریعتوں میں رہا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ تمام نبیوں نے ایک ہی دعوت دی، اور ان کی دعوت کی شروعات جو پہلی بات ہوا کرتی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، لیکن ان کی جو شریعتیں رہیں وہ الگ الگ رہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہر ایک کے الگ الگ طور طریقے اور ان کی شریعتیں الگ۔ کسی پر 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں تو کسی پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، کسی پر 10 روزے فرض تھے تو کسی پر 1 مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ تو اس طرح سے شریعتیں تو الگ ہوئیں، لیکن ان سب کی دعوت کی جو شروعات تھی اور جو ان کا عقیدہ تھا وہ ایک ہی تھا، ان کی سوچ ایک ہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء جتنے بھی آئے دنیا میں سارے انبیاء کا ایک ہی دین ہے۔ دین یعنی باپ کی حیثیت ہے دین کو، تو دین جو ہے باپ ایک ہی ہے، عقیدہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور عقیدہ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی مائیں الگ الگ ہے۔ ماں شریعت ہے، شریعت کا مطلب یعنی شریعت میں کسی پر نمازیں فرض ہو رہی ہیں 2 وقت کی، کسی پر 5 وقت کی، کسی پر 10 روزے فرض ہو رہے ہیں، کسی پر 1 مہینے کے، تو یہ شریعت ہے۔
شریعتیں تو سب کی الگ الگ ہیں، لیکن جو باپ ہے یعنی عقیدہ لا الہ الا اللہ اور ان کی سوچ یہ ایک ہی ہے تمام نبیوں کا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں شریک بھائی کی طرح سے ہیں، مائیں ہماری الگ الگ ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے. سارے نبیوں کا ایک ہی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ناظرین کرام، اس وضاحت کے ساتھ آج کی مجلس میں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. اجازت لیں گے، انشاءاللہ باقی باتوں کو آئندہ اقساط میں ہم پوری کریں گے بإذن اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمو عن ملا